بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی مقدس و محتشم کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمائی، جو تمام ادیان اور آسمانی کتابوں پر غالب ہے۔ کسی بھی دور اور مذہب کا انسان قیامت تک اس کتاب سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے مالک ارض و سماوات نے قرآن مجید میں دین اسلام کو سب سے زیادہ پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بعد کسی نبی، رسول یا کتاب کی ضرورت نہیں اور نہ ہی پیش آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔ خاتم النبیین کا جو معنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا، وہ متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ جیسے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ سن لو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے خاتم النبیین کے معنی ہے نبیوں کو ختم کرنے والا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں کے الفاظ سے اس معنی کی وضاحت فرما دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ پہلے بیان شدہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کہہ کر اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اپنے اختتام اور درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے، لیکن اس وقت وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لہٰذا ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن عباس میں فرماتے ہیں: خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سلسلہ انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم فرما دیا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، پس آپ کے بعد آپ کا کوئی بیٹا مرد نہیں جو منصب نبوت پر فائز ہو، اور اللہ رب العزت ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے متبع اور پیروکار ہوں گے۔ تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی ختم نبوت کے حوالے سے لکھتے ہیں: ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اب کسی نبی کی باعث نہیں ہوگی، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی ہیں، اور خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جو شخص یہ کہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے تو اسے کافر قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن اور احادیث مصطفیٰ کا انکار کیا۔ اس طرح جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ حجت نے حق کو باطل سے واضح اور روشن کر دیا ہے، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا
تو اس کا یہ دعویٰ کرنا سوائے باطل اور کفر کے کچھ نہیں۔ تفسیر المظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نازل ہونا اس میں حارج نہیں، کیونکہ ان کی حیثیت حضور کی شریعت کے پیروکار کی ہوگی۔ ساتھ یہ کہ حضرت عیسیٰ بعثت محمدی سے قبل کے نبی ہیں، اللہ عز و جل نے آپ پر سلسلہ نبوت ختم فرما دیا اور کسی سابق نبی کا باقی رہنا ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تفسیر طبری میں خاتم النبیین جس نے نبوت تمام فرما دی اور اس پر مہر لگا دی، اب قیامت تک آپ کے بعد نبوت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ تفسیر کبیر میں ختم نبوت کے حوالے سے اور آخری نبی، اور وہ اس لیے کہ وہ نبی جس کے بعد کوئی نبی ہو اگر نصیحت و بیان میں سے کچھ ترک فرما دے تو آنے والا نبی اس کی تلافی فرما دے گا، لیکن وہ جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو وہ اپنی امت پر نہایت درجہ شفیق اور کامل ہدایت فرمانے والا اور بہت ہی زیادہ کرم فرمانے والا ہوگا، اس لیے کہ وہ مثل اس باپ کے ہوگا کہ جس کے بچے کا کوئی مربی نہ ہو، اور ارشاد ربانی اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، یعنی اس کے ہر شے کے علم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تفسیر ابو سعود میں ختم نبوت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اور آخری نبی یعنی آپ آخر الانبیاء ہیں جن پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہے۔ تفسیر خازن میں ختم نبوت کے حوالے سے خاتم النبیین یعنی اللہ رب العزت نے ان سے نبوت کو ختم کیا تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ ان کے زمانے میں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی یہ اس کے علم میں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد کسی اور نبی یا رسول کا آنا تب ممکن ہوتا اگر آپ کی دی ہوئی تعلیمات میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی رہ جاتی جس کو پورا کرنے کے لیے کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت ہوتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کامل ہے اور آپ پر نازل کی جانے والی کتاب پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ امام خازن اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس امت کے لیے تکمیل دین سے مراد یہ ہے کہ یہ دین نہ مٹے گا اور نہ منسوخ ہوگا اور اس کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس امت پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے ان کا دین مکمل فرما دیا اور وہ کسی دوسرے دین کے محتاج نہیں، اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی دوسرے نبی کے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کے آخر میں انسانوں اور جنوں کی طرف بھیجا، بس جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال قرار دیا وہی حلال ہے، اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا اس کے علاوہ کوئی حرام نہیں۔ جس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے اس کے علاوہ قیامت تک کوئی دین نہیں، اور وہ ہر چیز جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی وہ سچی ہے، اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں اور نہ وہ خلاف واقعہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اور شریعت کی تکمیل ہو چکی، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا جس کی تعلیمات تمام ادیان سے عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ دین اسلام کا کامل اور نعمت کو پورا ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اب نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا، کیونکہ اگر نزول قرآن کے مکمل ہونے کے بعد بھی نبوت جاری رہے اور وہی ہوتی رہے تو پھر نعمت الہی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا جو قرآن کے خلاف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے روح میں چھپے ہوئے ان قادیانیوں، مرزیوں اور احمدیوں کو بے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔